نمبر 15 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة صدق الله العظیم۔ ووصینا الانسان، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا بوالدیہ احسانا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ حملتہ، اس کو اٹھا کر رکھا، امہ، اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف سے، ووضعتہ، اور پھر اس کو تکلیف جھیل کر جنم دیا، وحملہ، اور اس کا اٹھانا، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرن ماہ ہے، حتیٰ یہاں تک، اذا جب بلغا وہ پہنچ گیا، اشدہ اپنے کمال کو، وبلغا اور پہنچ گیا، 40 سنہ 40 سال کو۔ آیہ کریمہ کا ابتدائی حصہ جس میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم ہے وہ کل آپ نے پڑھ لیا۔ اب ہے اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا، یہ 30 ماہ ہے۔ اناف کے کئی اقوال ہیں کہ دودھ کی مدت کتنی ہے، بچے کو کتنا عرصہ ماں دودھ پلائے۔ مفتیٰ بے قول، وہ قول کہ جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور جس کے طرف دلائل کی کثرت ہے، وہ ہے 2 سال۔ لڑکی اور لڑکے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دونوں کے لیے شریعت نے 2 سال مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کی مدت 2 سال رکھی ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم کی کئی آیات ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی حکم ہے۔ پھر سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ تعالی عز و جل نے اس کا ذکر فرمایا، وفصالہ، کہ اس کا دودھ کا چھڑایا جانا وہ حولین 2 سال ہے۔ پھر یہاں سورہ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ حمل کی مدت اور دودھ کا چھڑایا جانا یہ 30 ماہ ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، ازواج مطہرات میں سے ما سوا سیدہ عائشہ صدیقہ کے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، علی المرتضیٰ، عثمان بن عفان، ابن مسعود، ابن عباس، ابو ہریرہ، یہ تمام کے تمام 2 سال کی مدت کے قائل ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں 2 سال ہے۔ احادیث میں بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا کہ ماں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو 2 سال دودھ پلائے گی، مدت رضاعت 2 سال ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہاں یہ بتا دیا۔ اچھا، دوسرا جو یہاں قرآن نے کہا حملہ، حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر کوئی بچہ 6 ماہ کی مدت میں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو وہ باپ کا نسب صحیح ترین گنا جائے گا۔ کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے۔ اس کے لیے ایک تو قرآن ہے، دوسری احادیث بھی موجود ہیں، اقوال صحابہ بھی ہیں۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت کا نکاح ہوا، 6 ماہ کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا۔ اس کا شوہر
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ گیا۔ آ کر اس نے کہا میری شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں اور میری بیوی نے بچہ جنم دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی بیوی کو رجم کیا جائے، یہ زانیہ ہے، یہ بچہ اس خامد کا نہیں ہے، یہ پیچھے سے لے کر آئی ہے۔ اس فیصلے کا علم حضرت علی المرتضیٰ کو آیا۔ علی المرتضیٰ بھاگے ہوئے آئے، حضرت عثمان سے فرمایا یہ کیا فیصلہ دیا ہے آپ نے؟ انہوں نے عرض کیا جی یہ مقدمہ ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے۔ کہا عثمان تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی قرآن تو پڑھا ہے۔ تو کہا سورہ احقاف کھولو، سورہ احقاف کی تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ اب اگر 2 سال حضور کے اقوال قرآن کریم کی دوسری آیات کے بینات کی روشنی میں 2 سال نکال لو تو پیچھے کتنے رہ جائیں گے 30 میں 6 ماہ۔ تو کہا پھر تو یہ بچہ اسی شور کا ہے۔ اس موقع پر حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا تھا اگر آج علی نہ ہوتے تو میں تباہ ہو جاتا، آج اگر علی المرتضیٰ مجھے قرآن نہ سمجھاتے تو میں آج برباد ہو جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت میں بھی ایسا مقدمہ آیا تھا 6 ماہ والا، حضرت عمر نے بھی رجم کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابن عباس بھاگے ہوئے آگے، کہا قرآن کھول کر دیکھیے عمر یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں آپ، 6 ماہ کا بچہ صحیح النسب ہوتا ہے۔ اور پھر یہی قرآن کریم کی آیات پڑھی تو مدت رضاعت 2 سال ہے۔ اب یہ مدت رضاعت کا ذکر کیوں قرآن نے کیا؟ اس لیے کہ اس سے رشتے طے ہوتے ہیں۔ وہ خاتون جس نے اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے یا اپنی بیٹی کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کے ساتھ اپنے جیٹھ، اپنے دیور، اپنی بہن، اپنے بھائی یا محلے کے کسی بھی خاتون کے بچے کو جس کی عمر 2 سال سے کم تھی اپنی اس بیٹی یا بیٹے کے برابر دودھ پلا دیا تو ان دونوں بچوں کا آپس میں رضاعی بہن بھائی کا رشتہ ہو جائے گا۔ یہ ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے، ان کا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اور جس بچے نے غیر کے بچے نے اس خاتون کا دودھ پیا یہ عورت ہمیشہ اس بچے کی ماں بن جائے گی اور اس بچے کے لیے یہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ 2 سال۔ اگر 2 سال سے اوپر کی عمر میں دودھ پیا تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھنا، اگر بچے کی عمر ہے 3 سال اور اس نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا اور اسی خاتون سے اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا دودھ پی رہا تھا، یہ آپس میں بہن بھائی نہیں بنیں گے۔ مدت رضاعت میں حکم آئے گا، اگرچہ اتنی بڑی عمر میں دودھ پلانا منع ہے۔ مفتیان اعظم نے احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں صاف کہہ دیا کہ بڑی عمر میں جا کر دودھ پلانا منع ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی خاتون سے غلطی ہو گئی، اس نے 3 سال کے بچے کو دودھ پلا دیا تو ایسی صورت میں وہ رشتہ رضاعت ثابت نہیں ہوگا۔ رشتہ رضاعت کے لیے 2 سال کی عمر لازم ہے۔ 2 سال سے نیچے کی عمر میں اگر دودھ پلایا تو پھر رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو اس لیے قرآن کریم نے یہ بات بیان کر دی کہ مدت رضاعت 2 سال ہے اور حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے اور اس سے اوپر 9 ماہ اور 11 ماہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مدت حمل 1 سال بھی جا سکتی ہے، 9 ماہ لازم نہیں ہے۔ اگر 10 ماہ ہو گئے، اگر 11 ماہ ہو گئے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی 11 ماہ ہو گئے بچہ جنم کیوں نہیں لے رہا۔ شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ 1 سال تک بھی مدت جا سکتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں 1 سال تک بھی رہ سکتا ہے۔ تو حملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اشدہ، اپنی طاقت کو۔ اب اشد کمال کو کہتے ہیں۔ اس حقیقت کو کچھ یوں سمجھ لیجئے، کچھ نے کہا اشد یہ عمر ہے 21 برس کی، کچھ نے کہا 35 برس، کچھ نے کہا 40 برس۔ اب سب نے
اپنے اپنے دلائل مضبوط ترین دیے، لیکن سب سے جو بہترین دلائل آئے ہیں وہ دلائل یہ ہیں کہ انسان کی عمر کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں غزیرہ رطوبت، غزیرہ حرارت کو تقویت دے رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وجود گٹ بڑھ رہا ہوتا ہے، انسان دائیں بائیں پھیر رہا ہوتا ہے، انسان اوپر نیچے کی طرف جو ہے نا وہ کمال پا رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کے تمام اعضاء جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ عمر ہے انسان کی کتنی؟ پہلے یہ 7 سال ہوتے ہیں، پھر اگلے 7 سال میں انسان کیا ہوتا ہے؟ اس میں غزیرہ رطوبت، غزیرہ حرارت کی اتنی مدد کرتا ہے کہ انسان کے اعضاء پوری طرح قوت پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اس کی ہوتی ہے 14 برس کی عمر کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت کی عمر۔ اب اس کے بعد غزیرہ رطوبت، غزیرہ حرارت کے لیے قوی بن جاتا ہے، اس کو طاقت دینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ عمر جاتی ہے 21 برس تک۔ پھر 21 برس کے بعد اب انسان کمال کی طرف چلتا ہے، اور یہ عمر ہے اس کی 35 برس تک۔ اب جب انسان 35 برس کو پہنچ جاتا ہے تو قرآن نے کہا اشدہ، وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے کمال کی ایک حد مقرر کر دی، 40 سنہ، 40 سال۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے 40 سال میں۔ کیوں؟ انسان 40 سال تک انسان کمال کی طرف جاتا ہے، 40 سال کے بعد انسان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا نہیں ہے۔ انسان 40 سال کی عمر کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ 40 سال تک اس کے اعضاء، اس کی قوتیں، اس کے تمام غزیرے جو ہیں وہ قوت پکڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی طاقت، اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بتدریج اپنے شباب کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ پھر 40 سال کے بعد انسان رفتہ رفتہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے 2 نبیوں کے علاوہ باقی سارے انبیاء کو 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا۔ صرف ایک حضرت یحییٰ ہیں اور ایک حضرت عیسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے بچپن میں اعلان نبوت کا حکم دیا۔ یہ 2 نبی ہیں جنہوں نے بچپن میں اعلان نبوت کیا ہے۔ باقی تمام انبیاء کو 40 برس کی عمر میں لے جا کر پھر کہا آپ اعلان نبوت کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 کا ہندسہ انسان کے کمال کا ہے، انسان کے عروج کا ہے۔ یہی وہ بنیادی عمر کا حصہ ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا جس جوان کی جوانی اللہ کی یاد میں رہی اور اس نے اپنا شباب اللہ کی یاد میں گزارا، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے محبت فرماتا ہے۔ وہ یہی ہے شباب کا دور کہ بلوغت سے لے کر 40 سال کی عمر میں جس نوجوان نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کر دی، اللہ ایسے انسان سے محبت فرماتا۔ تو اس لیے انسان کو توجہ دلوائی گئی، تو جانتا ہے تو کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہم نے تجھے رکھا، پھر لائے، پھر ماں کے دودھ کا محتاج کیا تجھے، ماں کے دودھ کی محتاجی سے نکالا تو تجھے نرم غذاؤں پر لگا دیا، نرم غذاؤں سے تیری تربیت کرتے ہوئے ہم تجھے کہاں لے کر گئے؟ جہاں تو کڑیل جوان بن گیا، اور کڑیل جوان بنا کر ہم نے تجھے اتنا صاحب کمال بنایا کہ تو 40 سال کی عمر میں ایسے لگتا تھا کہ کوئی گھوڑا بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر دیکھ ہم نے چاند کی طرح تجھے کیسے گٹا گٹا کر تیری کمر کو خم کیا، اور پھر ہم تجھے قبر میں لے آئے۔ یہ انسان کو بتایا گیا کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ تیرا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کر ختم ہو رہا ہے۔ ماں کے شکم سے تیرا سفر شروع ہوا اور تو نے اس میں کئی کمال دیکھے، اور کئی کمال عروج کا پا کر پھر زوال کی دنیا میں تو آیا، اور پھر زائل ہوتا ہوتا پھر آخر تو قبر کی مٹی کا جو ہے نا وہ خوراک بن گیا، اور پھر ہماری بارگاہ تک پہنچ گیا۔ تو یہ انسان کو بتایا گیا کہ یہ ہے تیری حقیقت۔ اس لیے کہا حملہ، تیرا حمل،
वफिसालहु और दूध का छुड़ाना ये 30 माह है, हत्ता इज़ा बलगा शुद्धा, यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी कमाल को पहुँच गया और पहुँच गया 40 साल की उम्र में, तो हमने उसे उरूज की ये दुनिया दिखाई और फिर इसके बाद ये घटना शुरू हो गया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।